شرمین اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ 6 مہینے پہلے اور آج کی شرمین میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ گھنٹوں خلاؤں میں گھورتی رہتی، اپنے آپ سے یکسر لا تعلق، ہر چیز سے بے پرواہ۔ صرف اپنے 1.5 سال کے بیٹے کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی تھی، جسے اب زیادہ تر اس کی دادی سنبھالتی تھیں، کہ شرمین اپنے بچے کو پالنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی اس حالت پر تشویش کا شکار تھا۔ سب شرمین کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھے، مگر اس کی اس حالت کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ اس پر جان نثار کرنے والا اس کا شوہر جاذب بھی انجان تھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ان چند مہینوں میں وہ بالکل ہی گھل گئی تھی۔ جاذب آفس سے واپس آیا تو شرمین کو یوں غائب دماغی سے لان میں بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جاذب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ شرمین نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ چلو اٹھو، اندر چلیں، جاذب نے محبت سے چور لہجے میں کہا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ تو اس نے نرمی سے شرمین کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ایک معمول کی طرح چلتی رہی۔ جاذب بیوی کی اس حالت کی وجہ سے پریشان تو تھا ہی، مگر وہ اس کو اس طرح دیکھ کر خود بھی بڑی تکلیف میں تھا۔ جاذب نے اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اسے شدید قسم کا ڈپریشن ہے، مگر ڈپریشن کی کوئی وجہ تلاش کرنے کے باوجود نہ ملتی تھی۔ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، محبت کرنے والا شوہر، بڑا گھر، روپیہ پیسہ اور سب سے بڑھ کر اولاد جیسی نعمت۔ ڈپریشن ہونا ہوتا تو تب ہوتا جب وہ شادی کے بعد 7 سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہی تھی۔ تب تو وہ بڑی خوش، مطمئن اور راضی برضا تھی۔ اب جب اللہ نے اس کی اس کمی کو بھی بیٹے جیسی نعمت سے نواز کر پورا کر دیا تھا تو اس کا اتنا شدید ڈپریشن ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھا۔ شرمین جاذب کی پھوپھی ذات تھی۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ ان کی محبت کی شادی تھی جسے ان کے بڑوں نے مل کر ارینج کیا تھا۔ شرمین اور جاذب ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش اور مطمئن تھے، اتنے مطمئن کہ 7 سال تک اولاد نہ ہونے کی محرومی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ دونوں کے خاندان والے انہیں خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھے، مگر انہیں اولاد سے محروم دیکھ کر وہ دکھ میں مبتلا ہو جاتے۔ شرمین، تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ جب بھی وہ اپنی امی کی طرف جاتی تو وہ اسے فورس کرتیں۔ امی، ڈاکٹر شیری نے ہم دونوں کا مکمل چیک اپ کیا ہے، بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جب اللہ چاہے گا اولاد بھی دے دے گا، شرمین بے فکری سے کہتی، اور اس کی ماں اس خدشے میں مبتلا ہو جاتی کہ اگر اس سے مایوس ہو کر جاذب نے دوسری شادی کر لی تو وہ اس خدشے کا شکار اس لیے ہو جاتی تھیں کہ وہ جاذب کی محبت کی گہرائی سے ناواقف تھیں، جس کا سامان زندگی صرف شرمین تھی۔ جاذب شرمین سے واقعی بہت محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ مکمل وفادار اور پرخلوص تھا۔ وہ بھی جاذب کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کی 7ویں سالگرہ کے بعد کی بات ہے کہ جاذب کو کمپنی کی طرف سے 1 سال کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ شرمین بھی ساتھ گئی۔ نئی دنیا، نئے لوگ۔ جس جگہ جاذب کو رہائش ملی وہاں اس کی کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز فیملی سمیت آباد تھے۔ ان کے علاوہ بہت ساری پاکستانی اور انڈین فیملیز بھی آباد تھیں۔ جاذب اور شرمین کے ساتھ والے گھر میں ڈاکٹر ہادیہ کی فیملی آباد تھی، جو برسوں پہلے پاکستان سے یہاں آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ جلد ہی شرمین کی ان سے اچھی دوستی ہو گئی۔ ڈاکٹر ہادیہ ایک ماہر گائناکالوجسٹ تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک اولاد سے محروم ہے تو انہوں نے اسے کچھ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ شرمین نے رات کو جاذب سے بات کی اور اگلی صبح ٹیسٹ کروانے ڈاکٹر ہادیہ کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ شرمین کا مسئلہ عام سی نوعیت کا تھا، جو 1 مہینے کے علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ اسے امریکہ آئے 3 مہینے ہوئے تھے جب اسے یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جاذب، جو اولاد نہ ہونے کا دکھ خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ خبر سن کر خوشگوار احساسات میں گھر گیا۔ اس پر عجیب سی خوشی اور سرشاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دونوں نے پاکستان اطلاع دی تو وہاں بھی ان کے والدین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔
شرمین، لگتا ہے تمہیں امریکہ راس آ گیا ہے، شرمین کی بہن نے ہنس کر کہا۔ اچھا، اپنا بہت خیال رکھنا، اب اتنے عرصے بعد اللہ نے کرم کیا ہے تو کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، ساس بھی نصیحت کرتی۔ میں جانتی ہوں تم کھانے پینے کی کتنی چور ہو، اب اپنی خوراک کا دھیان رکھنا، ایک جان کی ذمہ داری ہے تم پر، امی بھی اسے ڈانٹتیں۔ جاذب نے تو جیسے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ خیر وقت گزرا اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے اس کی گود میں انگریز نین نقش والا گول مٹول صحت مند بیٹا ڈال دیا۔ بچہ جاذب اور شرمین کا تو بیٹا لگتا ہی نہیں تھا کہ دونوں کا رنگ کھلتا ہوا سانولا لیکن نقش پرکشش تھے، جبکہ ان کے بیٹے طہا کا رنگ بالکل انگریزوں کی طرح گورا، آنکھیں سبز اور بال بھورے تھے۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر کسی انگریز کا بچہ معلوم ہوتا۔ ان کے ارد گرد جو بھی طہا کو دیکھتا حیرت کا اظہار ضرور کرتا۔ یہ آپ دونوں کا بچہ ہے؟ جب ایسا بہت زیادہ ہونے لگا تو جاذب بچے کے نقوش کو غور سے دیکھنے لگا، یوں جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ ان کی پاکستان واپسی کا وقت آیا تو آفس کی طرف سے اسے الوداعی پارٹی دی گئی۔ یار، پاکستان میں تو کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تو پورا انگریز لگتا ہے، سب اسے کسی انگریز کی اولاد ہی سمجھیں گے۔ پارٹی میں جاذب کے ایک بے تکلف دوست نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی اور اپنی بات مکمل کر کے زوردار کہا لگایا۔ جاذب نے دور بیٹھی شرمین اور اس کی گود میں موجود طہا کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جب دونوں پاکستان پہنچے تو سب نے طہا کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ ساتھ حیرانی کا اظہار بھی کیا۔ ارے یہ تو پورا انگریز ہے۔ جاذب، تم لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہم سے؟ کسی انگریز کا بچہ اڈاپٹ کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ جاذب کی بڑی بہن نے مذاق کیا جو سیدھا جاذب کے دل پر لگا۔ جاذب کا رویہ شرمین اور طہا کے ساتھ سرسا ہو گیا۔ شرمین نے جاذب کی اس تبدیلی کو محسوس تو کیا مگر سنجیدگی سے نہ لیا۔ کچھ عرصہ جاذب کا موڈ ایسا ہی رہا، پھر خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ شاید طہا کی وجہ سے اگنور کرنے لگا تھا جاذب، اس لیے ایسا رویہ اختیار کیا تھا اس نے۔ اب خود ہی خیال آیا ہوگا کہ میں کتنی مصروف ہو گئی ہوں تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ شرمین یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ جاذب پہلے سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ ہو گیا۔ شرمین اور طہا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ طہا کو اٹھائے پھرتا، اس کے لاڈ اٹھاتا۔ اسی طرح خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے جھولتے ایک سال گزر گیا اور طہا کی پہلی سالگرہ آ گئی۔ سالگرہ کافی بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ سالگرہ کے کوئی 3-4 روز بعد کی بات ہے کہ طہا کو ملنے والے بے تحاشا تحائف کو اسٹور میں رکھنے کی غرض سے شرمین نے ایک بڑے باکس میں رکھا اور ملازم سے باکس اٹھوا کر اسٹور روم کے دروازے پر رکھوا دیا۔ اسٹور روم کو تالا لگا ہوا تھا۔ شرمین کو یاد آیا کہ چابی تو وہ اپنے کمرے میں بھول آئی ہے۔ 1 سالہ طہا، جسے وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر گئی تھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی سب سے نچلی دراز کھولے اس میں سے چیزیں نکال کر باہر پھینک رہا تھا۔ یہ دراز عموماً بند ہی رہتی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرارتی بچے۔ شرمین نے طہا کو اٹھا کر گدگدایا تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے اس کا سر اور منہ چوما اور اس کو اپنی ساس کے حوالے کر آئی تاکہ وہ اپنے کام کو نپٹا سکے۔ کھلونوں کا باکس اسٹور روم میں رکھوا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور نیچے بیٹھ کر دراز سے نکلی ہوئی چیزیں اور کاغذ سمیٹنے لگی۔ سب کچھ دراز میں ڈال کر اس نے اسے بند کیا اور کھڑی ہو گئی۔ چند کاغذ اس کے پیروں کے نیچے آ گئے۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھائے۔ یہ 3-4 کاغذ تھے جو آپس میں اسٹیپل کیے گئے تھے۔ اس کی سرسری سی نگاہیں ان کاغذات پر پھسلنے لگیں اور پھر پھٹ سی گئیں۔ وہ بے دم ہو کر گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ کاغذات طہا اور جاذب کا DNA ٹیسٹ اور اس کی رپورٹس تھے، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ طہا جاذب کی اولاد ہے۔ شرمین کا سر گھومنے لگا۔ انگریز بچہ، پورا انگریز، تمہارا بچہ تو لگتا ہی نہیں۔ مختلف آوازیں گڈمڈ ہونے لگیں۔ پھر شرمین کے سامنے جاذب کا سرد اور عجیب سا رویہ گھومنے لگا۔ تم خود سنبھالو اپنا بیٹا، مجھے تو لگتا ہے یہ صرف تمہاری اولاد ہے، ہم دونوں کی آنکھیں تو ایسی نہیں۔ جاذب کی آواز کہیں دور سے ابھری۔ تو کیا جاذب نے مجھ پر شک کیا؟ یعنی جاذب اس بارے میں شبے کا شکار تھا کہ طہا اس کی اولاد ہے یا کسی اور کی؟ اوہ میرے اللہ! جاذب نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اولاد کی خاطر کسی انگریز کے ساتھ؟
شرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کاغذوں کو پرزا پرزا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالا اور پھر سے رونے لگی۔ اسے خالہ ساس کا وہ جملہ بھی یاد آ گیا جو طاہا کی سالگرہ پر آ کر انہوں نے کہا تھا، اللہ بخشے، ہمارے ماموں کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نین نقش رنگ روپ تیسری چوتھی نسل میں جا کر منتقل ہو جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ ڈی این اے کی رپورٹ کا اثر تھا یا خالہ ساس کی بات کا کہ جاذب نارمل ہونے لگا تھا، مگر اب یہ رپورٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شرمین شوق میں چلی گئی تھی۔ جاذب مجھے بچپن سے جانتا تھا، تو کیا اس کی محبت صرف دکھاوا تھی؟ اسے شاید خبر نہیں تھی کہ مرد عورت سے محبت تو دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے، مگر عورت کا اعتبار اس کے دل میں محبت جتنا گہرا نہیں ہوتا۔ عورت اس کے ساتھ کتنی بھی باوفا اور پرخلوص ہو، ایک چھوٹی سی بات جس پر عورت کو کوئی اختیار بھی نہ ہو، وہ مرد کو اس کے حوالے سے مشکوک کر دیتی ہے۔ وہ اپنی وفا اور خلوص کا پانی دے کر یہ سمجھتی رہی کہ جاذب کے دل میں میری محبت تناور درخت بن چکی ہے جسے کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، مگر میری محبت تو اس کے دل میں صرف گھاس جتنی اونچی ہی ہوئی جسے جب چاہا پیروں تلے مسل دیا۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی اس کا دل ڈوبتا۔ شرمین کی حالت کی اس وجہ سے جاذب سمیت سب لا علم تھے، کیونکہ وہ تو اپنے تئیں ان کاغذات کو کب کا ضائع کر چکا تھا اور یہ بات بھول بھی چکا تھا کہ اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد طاہا کو اپنی اولاد تسلیم کیا تھا۔ مرد کے لیے بھولنا بہت آسان ہے، مگر عورت کے لیے نہیں۔ شرمین بھول ہی تو نہیں پا رہی تھی بے اعتباری کے اس کوڑے کی اذیت کو۔ بھول جاتی تو شاید نارمل ہو جاتی۔ وہ جاذب کے اعتبار سے محروم ہو کر اندر سے مر سی گئی تھی، اور اب اپنی اس لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اسے زندہ رہنا تھا۔